أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم سب اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. میری بہنوں، قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن علم ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے، وہ راہبر رہنما ہے کہ اگر ہم اس کی رہبری اختیار کریں گے تو ہمیں زندگی کے ہر راستے میں، مشکل ترین حالات میں بھی، دشوار گزار راہوں میں بھی یہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا. وہ روشن چراغ ہے جو ہمیں زندگی کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا لے گا. یہ وہ دوست ہے جو قبر کی تنہائیوں میں ہمارا مونس و غمخوار ہوگا اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بھی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور بہت پیاری حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور ایک بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اس نیت کے ساتھ وہ اس علم کے ذریعے اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا اور اس جد و جہد میں اسے موت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بہنوں کو مجاہدہ بنائے، وہ جد و جہد کرنے والا بنائے، اور اس راہ میں انہیں استقامت عطا کرے کہ جو انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس راستے کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہیں منزل تک پہنچائے. میری بہنوں، اللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہیں الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا. مگر اللہ کی وہ مسلمان ہی بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں. قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کریں. قرآن ان کو عزت بخشنے آیا تھا، ان کو طاقت بخشنے آیا تھا، انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کے امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا. اور مفکر اسلام علامہ اقبال کا قول
کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے مظلوم کتاب قرآن مجید ہے جسے مسلمان بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ یعنی کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جسے مسلمان بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے کسی عزیز کا خط کسی ایسی زبان میں آئے جس وجہ ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو، تو کیا ہم اس کو اٹھا کر ویسے ہی رکھ دیں گے؟ ہم اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس زبان کے جاننے والے کے پاس نہ جائیں اور اسے پڑھوا کر سن نہ لیں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ میری بہنوں، یہ خدا کا خط جو اللہ نے اپنے بندوں کے نام بھیجا ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ ہم بہت چین کی نیند سوتے ہیں، بس اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو میں اپنی تمام بہنوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جن کے ذہن میں، جن کے دل میں یہ خواہش جاگی، جنہیں یہ فکر ہوئی کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ ترجمہ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کلاس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس کلاس کے لیے ہم نے بہت ہی آسان ترین راستہ اختیار کیا ہے تاکہ ہمارے ہر طرح کی بہنیں اس سے فیضیاب ہو سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار اپیل کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اسے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم اسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری بہنیں اس سے قریب آئیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد نصیحت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آسان بنا کے پیش کریں گے تبھی اس سے فائدیاب ہو سکیں گی۔ حالانکہ گرامر ایک بہت ہی اہم جز ہے، قرآن کا حسن، قرآن کی گہرائی، قرآن کا تدبر اس کے بغیر ناممکن ہے، لیکن اس سے ایک مشکل کام ہو جائے گا اور ہر طرح کی بہنیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اسے آسان طریقے سے اس کو ہم پیش کریں، اور اگر ہو سکتا ہے کچھ بہنیں بہت ذہین ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کر لیں، لیکن اس سے بہت ساری بہنیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی ہم اسے اسی طریقے سے صرف ہم لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ہم اسے پیش کریں گے، اور اس کے بعد کچھ حصہ پڑھنے کے بعد اگر کچھ بہنیں ہماری یہ خواہش کریں گے تو انشاءاللہ آن لائن الگ سے اس کا کورس، گرامر کا کورس کروایا جائے گا، بہت بہترین طریقے سے، بہت ہی بہترین۔ لیکن ابھی اس میں صرف لفظی ترجمہ اور تشریح ہوگی تاکہ ہمارے ان تمام بہنوں کو اس سے قرآن کو سمجھنے میں دلچسپی ہو، اس سے گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہوں، اور ان کی دلچسپی اس سے باقی رہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گرامر بالکل نہیں ہوگی، اور تھوڑا بہت انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی تاکہ جو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہے تو انشاءاللہ وہ اس کی رہنمائی آپ لوگوں کو کی جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو حافظ نذر محمد صاحب کا لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ جو قرآن ہے اس سے آپ کو بہت ہی مدد ملے گی، وہ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم باقاعدہ اس کا اب آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، افتتاح۔ یعنی فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ اور سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 7 آیت ہیں، اور یہ قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جڑ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔
اس کا نام سورہ فاتحہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن کریم کی شروعات اسی سورہ سے ہوتی ہے، اور اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی، اور جبکہ ایک نام اس کا الشافیہ بھی ہے، شفا دینے والی۔ اور یہ پہلی مکمل سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ الحجر میں اس سورہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں میری بہنوں، ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہذا وہ خدا جو رحمان اور رحیم ہے، ہمیں اس نے مانگنا سکھایا اور تلقین کی کہ جب میرے حضور حاضر ہو تو یہ دعا کیا کرو۔ اس لیے اس سورہ فاتحہ کو حدیث میں الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اس سورہ کو الصلاح کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ شروع کی 3 آیتیں میرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آخر کی 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر کی 3 آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں، اور بیچ کی ایک آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے اور میرے درمیان بندوں کے مابین ہے۔ اب ہم ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، یہ اسی سے نکلا ہوا ہے تعویذ۔ تعویذ کا مطلب ہے پناہ دینے والی۔ انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی، الشیطان، شیطان، من سے، رجیم، دھتکارا ہوا، رادہ درگاہ، لعنت کیا ہوا۔ انسان پناہ کب چاہتا ہے؟ جب اسے کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے، اور دشمن کون ہے یہاں پر؟ شیطان۔ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، اور دور کس سے بھاگ رہی ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم، با ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بہت رحمان اور رحیم، رحمان رحیم جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میری بہنوں، اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اسلام صرف قانون ہی نہیں بناتا بلکہ اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے۔ قانون کے معاملے میں ہم بہت حد تک تو سنجیدہ ہوتے ہیں اور مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن تہذیب کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تہذیب کے کتنے فوائد ہیں، کتنے اس میں خیر اور برکت ہے، اسے ہم بے انتہا اس کے فوائد ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنان اسلام ایک ایک حدیث اور قرآن کی ایک ایک آیت پر
وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے فوائد کو جانتے ہیں اور پھر اس سے دور رکھنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے امت مسلمہ فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ تو میری بہنوں، اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے تو اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے، اور اگر یہ قاعدہ، اس تہذیب کو ہم اختیار کریں تو یقین مانیں کہ اس سے کتنے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں، لیکن اسے بس ایک عادت ہے لیکن شعور کے ساتھ اس کو نہیں ادا کرتے، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کام میں خیر و برکت حاصل ہو، اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو وہ اس کام میں برکت ہوگی، شیطان اس سے دور ہوگا۔ لیکن دوسرا مقصد ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا اور سب سے اسی کہتے ہیں شعور کے ساتھ۔ جب انسان شعور کے ساتھ بسم اللہ کرے گا، ہم تو عادتاً کر لیتے ہیں، ایک چیز کوئی سامان اٹھایا بسم اللہ کر لیا، ہم نے کوئی بھی کسی بھی کام کی شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، اس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ شعوری ایمان، شعور کے ساتھ وہ کلمات کہے جائیں، اور شعور یہ ہے کہ ہم جب یہ شعور کے ساتھ کہا جائے گا تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شیطان اس کام سے دور رہے گا، اللہ کی خیر و برکت اس میں حاصل ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ انسان جب اس کام کرنے کا ارادہ کرے گا اور اسے بسم اللہ کی عادت ہوگی تو بسم اللہ کرتے ہی اس کے ذہن میں آ جائے گا اس کا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب شعور کے ساتھ اگر اس نے بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال لی تو اب اس کے اور ضمیر میں یعنی ایک بسم اللہ اس کی پوری زندگی کو درست کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں وہ غلط تھا۔ جب اس شعور کے ساتھ بسم اللہ کہنا شروع کرے گا تو اب اس کے اور ضمیر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی، یا تو اس کام کو چھوڑوں یا بسم اللہ کو، اللہ کے نام کو۔ اب دیکھیں کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن کتنا صحیح رخ کس سمت لے جاتا ہے یہ بسم اللہ۔ کب آپ کے اور ضمیر میں ایک جنگ شروع ہوگی کہ یا تو اس کام کو چھوڑ دوں یا بسم اللہ کو چھوڑوں، ہے نا؟ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ہم نے بسم اللہ کہہ کر ہم نے فون ہم نے کیا بسم اللہ کہہ کر، تو پھر ہم یہ شعور کے ساتھ کیا تو پھر کوشش ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، پھر ہم غیبت کریں گے کسی کی۔ اسی طرح سے ہم نے ریموٹ اٹھایا بسم اللہ کہہ کر، ہم نے ٹی وی آن کیا، پھر ہمیں یہ کوشش ہوگی کہ ہم کوئی ایسی چیز یہاں اس پر نہ دیکھیں جو اللہ کو، یعنی کہ کوئی ہر قدم پہ پھر یہ بسم اللہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہے نا؟ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے ایک بسم اللہ کا کہ ہمیں صحیح سمت شعور عطا کرے گا۔ پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زندگی میں کتنی فضولیات تھیں جو اللہ کو ناراضگی کا۔ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم مطمئن تھے کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لیا، ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، لیکن ان تمام اس پر ایک بسم اللہ کی عادت آپ کے بہت ساری زندگی کی فضولیات، اللہ کے ناراضگی کے جو کام تھے، آپ کو ایک بسم اللہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہاں کہاں غلط ہیں، ہے نا؟ تو اس یہ ہے ایک انسان کی جو اسلامی تہذیب ہے، قواعد اس کے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس شعور کے ساتھ بسم اللہ کریں۔ الحمد، تمام تعریف للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب ہے تمام جہان کا۔ الحمدللہ، یہاں پر الحمد کا مطلب تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے تو بھی کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو بھی ہم کہیں گے الحمدللہ۔ تو یہاں پر شکر اور تعریف دونوں معنوں میں یہاں پر حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور رب العالمین جو تمام جہان کا رب ہے۔ میری بہنوں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سلیقہ سکھایا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگے جائے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے،
پھر اس کے سامنے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو رکھا جائے۔ یہاں پر اللہ بندہ کہتا ہے، اب دیکھیں کہ ہم دن میں جتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں جتنی رکعت نماز ہوتی ہے اتنی مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور واقعی اگر ہم اسے شعور کے ساتھ ہم یہ لفظ کہیں تو پھر اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بے شمار کہ جسے ہم گن نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کا تو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ان کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے اللہ کی نعمت۔ دراصل یہ اب دیکھیں کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، یا تو غافل دل کے ساتھ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا ہمارے سامنے وہ تمام ہوتی ہیں محرومیوں کو شکار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہم نے تو ان چیزوں کا اپنا معیار بنا رکھا ہے، نعمت اس کو سمجھ رکھا ہے جو اللہ کے نزدیک نعمت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو ہم نے مال اور اولاد، یہ منصب، یہ عزت، یہ اسٹیٹس، یہ تمام چیزوں کو ہم نے نعمت سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تو تمہارے لیے سامان آزمائش ہیں، اللہ اسے لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے، یہ نعمت تو ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کے پیپر ہے۔ نعمت میری بہنوں دراصل اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے جن جن نعمتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں سے کہیں وہ نعمت ہے جس کو ہم نے معیار زندگی بنا رکھا ہے۔ دراصل ہم تو شکوہ لے کر، محرومیوں کا شکار ہو کر، اپنی مقدر سے شکوہ کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس اللہ کا حمد اور شکر اس کا حق ادا ہو پائے گا؟ میری بہنوں، اگر ہم اللہ کے شکر کو صحیح معنوں میں اگر ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیں، ہم اس کو کچھ کوشش کریں، تو سب سے پہلے ہم اپنے وجود پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح سالم وجود عطا کیا۔ اگر ان نعمت ہمارے پاس تو اپنا ایک پوری ایک دنیا ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا وجود، اگر ہم اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کمی رہ جاتی تو ہے کوئی طاقت جو اس کو بخش دے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میری بہنوں، میں ایک خاتون تھی، ان کے کچھ نعمتیں تو ہمارے گرد اللہ کے ہمارے موجود ہوتی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہے اللہ نعمت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ محروم ہے، گونگا ہے، لیکن مجھے ایک خاتون تھی، میں ان کو دیکھنے گئی تو مجھے اتنا افسوس ہوا، اور اس وقت مجھے اللہ کی نعمت کا احساس ہوا کہ ان خاتون کے پاس زبان بھی ہے مگر وہ ایک لفظ بول نہیں سکتی، تو کسی نے کہا کہ ان کی آواز چلی گئی ہے۔ اس وقت نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام شکر تمام تعریف تیرے لیے ہے، کن کن نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، کن کن نعمتوں سے تو نے نوازا ہے۔ تو میری بہنوں، انسان کا اپنی وجود ہی اگر اس پر غور کر ڈالے تو پھر اللہ کی جتنی بھی تعریف کرے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ کی ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو الحمدللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ تو نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے نا؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کا اپنا وجود، اور اللہ کے وہ نعمت جسے ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ تو امتحان ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی مومن کے لیے جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اللہ کی نعمت یہ ہے جسے اللہ نے حکمت عطا کر دی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اللہ نے جسے یہ حکمت عطا کر دی، اس سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کثیر کہا ہے۔ تو میری بہنوں، ہمارے یہ وقت، ہماری یہ صلاحیت،
ہمارا یہ علم، ہمارا یہ وجود، جو کچھ بھی ہے، اگر ہم نے ہمارے یہ اولاد، یہ ہمارا مال، اس کو ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا، ہم نے اسے صحیح جگہ استعمال کیا اور اللہ نے ہمیں اس کی استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کر دی، تو یہ خیر کثیر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو یہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ کی ان تمام نعمتوں کو ہم غور فکر کریں گے، پھر دل سے دکھ رہے کہ کس کیفیت کے ساتھ پھر ہماری زبان ہی الحمدللہ کہنے میں رطب اللسان نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا وجود بھی جھکا جا رہا ہوگا۔ پھر آپ جب اس کیفیت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رحمت کے مادہ سے یہ اللہ کی یہاں پر دو صفت بیان ہوئی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان کا مطلب ہی رحم فرمانے والا، رحیم کا مطلب ہی رحم فرمانے والا، یہاں پر دونوں صفت یہاں پر اکٹھا کیوں بیان ہوئی ہے؟ میری بہنوں، الرحمن کا مطلب ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، اس میں شدت ہے، اس میں جوش ہے۔ یعنی رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور رحیم اس میں دوام ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں مستقل ہے، یعنی اللہ کی رحمت مستقل روا دوا ہے۔ یہ دونوں صفت یہاں اکٹھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، وہ ایک دریا کی طرح مستقل روا دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں رحمت، یہ دونوں شاخیں بیک وقت موجود ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رحم کا جذبہ اپنے بندوں کے اندر بھی الہام کیا ہے، ان کے اندر بھی جوش آتا ہے، ان کے اندر بھی شدت آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کبھی کسی کی پریشانی کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی رحم کا جذبہ جوش مارتا ہے، اور کبھی کبھی ہم کسی کی پریشانی کو، کسی کے حالات کو دیکھ کر ہم بڑے بڑے فیصلے بھی کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کس طرح سے کریں گے، ان کی پریشانی کو کس طرح سے دور کریں گے، اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے وہ جوش جب کم ہو جاتا ہے اور اس پہ جوش میں کمی آ جاتی ہے، پھر اکثر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدہ کیا تھا، ہم نے کیا پلاننگ کی تھی، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ ہے، اس میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اس میں وقتی نہیں ہے، اس کی جو رحمت اس کی جوش مارتی ہے وہ وقتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس میں دوام بھی ہے۔ اور ہم دن رات مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ برابری کے ساتھ سب کے اوپر اپنا فیضان لٹا رہا ہے، فیضان عام ہے اس کا، وہ اپنے بندوں کو دیے چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تسلسل ہی ہے، اس کا دوام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیے چلا جا رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بندہ یہاں پر اقرار کرتا ہے کہ مالک کا مطلب مالک، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین بدلے کا، جزا اور سزا کا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ وہ یعنی بندہ یہاں پر اقرار کرتا ہے قیامت دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا وہاں زور نہیں چلے گا، کوئی دے دلا کر چھوٹ نہیں سکے گا، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی بدلہ معاوضہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی مدد مل سکے گی۔ میری بہنوں، یہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، ہر کسی کو یہ بدلے کا دن کا مالک ہوگا، اور جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کا حق اسے دلوایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مجلس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اچانک آپ کو ہنسی آئی،
اور یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، لیکن اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، یہاں تک کہ آپ کے دانت دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو ہنسی کیوں آئی، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو لوگ اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت اس سے میرا حق دلوائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تم اس سے اپنا حق کس طرح وصول کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے تو میرے گناہوں کا بوجھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے تاکہ میری مظلومیت کا کچھ تو بدلہ ملے۔ یہ فرما کر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ بہت ہولناک دن ہوگا، بہت ہولناک دن ہوگا، جس دن لوگوں کی ایک کیفیت ہوگی کہ کس طرح اس کے گناہوں کا بوجھ اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ جزا اور سزا کے دن کا مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدلے کے دن کا مالک ہوگا۔ ایک اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ بدلے کے دن، وہ حدیث مفلس ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم مفلس اس کو کہتے ہیں، یعنی مفلس کا مطلب غریب جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس مال و زر نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز مفلس وہ شخص ہوگا جو اپنے ساتھ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، اس نے کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ تمام وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تمام مطالبات اپنے شروع کریں گے کہ اللہ اس نے مجھے فلاں وقت فلاں جگہ مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ اس سے میرا حق دلوایا جائے۔ اور پھر اس کے نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی سب اس لوگوں کے حصے میں چلی جائیں گی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے گا، اور ابھی بھی مطالبے لوگوں کے بھی باقی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے گا تو لوگوں کے گناہوں کا انبار اس کے بوجھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی ہم یہیں پر وہ کہتے ہیں کسی نے ایک کہا تو ہم دو سنائیں گے، ہے نا، کسی نے ہم اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ لینے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک، بندہ اقرار کرتا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ تصور جو ہے بدلے کے دن کا مالک ایک ظالم کو اس کے ظلم سے روکتا ہے اور ایک مظلوم کو صبر کی تقویت پہنچاتا ہے کہ اگر مجھے یہاں نہیں ملا تو کیا ہوا۔ ایک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی انصافی ہوتی ہے، کوئی ذاتی ہوتی ہے، بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ مالک یوم الدین، یہ روز جزا اللہ تعالیٰ کا انصاف کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کا منصف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روز جزا قائم نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ وہ جنت ہے، جنت اور جہنم ہے تو اللہ کا انصاف ہے، روز جزا ہے تو اللہ کا انصاف ہے۔ اس کے بغیر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کس طرح کرتا؟ تو یہ ایک ظالم کے لیے وعید ہے اور مظلوم کے لیے بشارت کا دن ہوگا۔ ایاکا، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف تجھ سے، نستعین، استعانت طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ایاکا نعبدو، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ 3 شروع کی 3 آیت میں اللہ کی حمد، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے،
اب یہ آیت بندے اور خدا کے درمیان مشترک ہے. اس میں بندہ اپنے رب سے عہد و پیمان کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں، اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی بندہ اللہ کی بندگی کا اقرار کر رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. گویا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ قول و قرار ہے، وعدہ اور وعید ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دن میں ہم جتنی مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ یہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. لیکن پھر نماز کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد ہم فارغ، پھر ہم کس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ اب اگر ہم دن میں جتنی مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، اتنی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں اور وعدے کو پورا کرنے کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی صفات جو بیان کی گئی، اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے نا. یہ بندے اور بندے کے مابین ہے، جو وعدہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور ایک وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں. دن میں جتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ عہد بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے وقت اگر ہم نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے اللہ کے سامنے، پھر کس کی بندگی ہوئی؟ یعنی جس کی وجہ سے بھی ہم نے نماز اپنی قضا کی، ہم نے اس کی بندگی کی، یا اس نماز کے بیچ ہم نے جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہم نے کی، کبھی اپنے نفس کی وجہ سے، اور زیادہ تر ہم اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ کس کی بندگی ہوئی؟ یعنی جس کی وجہ سے ہم اس غلطی ہم نے اس کی بندگی کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نماز کی پابندی، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، مگر دوسرے وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہوئے. تو آپ سوچیں کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کتنا بڑا قول و قرار اللہ کے سامنے کر کے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نماز ختم ہوئی، ہم آزاد. پھر دوسرے وقت دل چاہا تو نماز پڑھا، یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم نماز قضا کر دیتے ہیں. کہیں شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے تو پھر وہاں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنا ہی بڑے، ہم کس سے وعدہ کر کے آئے تھے، کس سے عہد و پیمان کر کے آئے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح سے یعنی جس وجہ سے بھی ہم اللہ کے سامنے پھر حاضر نہیں ہوئے، اس کی ہم نے بندگی کی. اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، لیکن نہ معلوم کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں، کس کے سامنے اپنی عزت نفس کو دھجیاں بھی اڑاتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہم روز کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو بھی تیری نافرمانی کرے ہم اسے علیحدہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے تعلق کر لیتے ہیں. یہ ہم روز اللہ سے کہتے ہیں. وطر کی نماز میں دیکھیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. تو میری بہنوں، اس پروردگار یعنی یہ قول و قرار جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، جو وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے جب یہ جملہ ادا کریں تو دل کی پوری یکسوئی کے ساتھ اور دل کی اپنے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، اور میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیری بندی بن کر رہوں گی، تیری بندگی میں اپنی زندگی گزاروں گی، میں تیرے حضور حاضر ہو کر اس کا اقرار بھی کر رہی ہوں. لیکن اے اللہ میں تیری مدد کے محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تیرا تعاون ہوگا،
تیری نصرت ہوگی تبھی میں اس عہد و پیمان کا پورا کروں گی۔ اس لیے جب ایاک نعبدو کہیں تو و ایاک نستعین، اللہ میں صرف وعدہ تو کر رہی ہوں اللہ مگر تیری مدد کے بغیر اللہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں وعدہ تو کر رہی ہوں کہ تیری ہی بندگی کروں گی، اور اس کا اقرار بھی میں نے کر لیا ہے اور اس کا وعدہ بھی کر رہی ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر یہ ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں، اور یہ تیری مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکوں گی۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ سے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو پھر دل کی آمادگی کے ساتھ اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ جملہ ادا کریں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمارا سارا دار و مدار اور توکل تجھ ہی پر ہے۔ ہدایت دے نہ ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ دیکھیں کہ شروع کی 3 آیت میں بندے نے اللہ کی جو دعا کے آداب بتائے گئے ہیں اس کے مطابق بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بزرگی بیان کی، اور پھر اس نے اللہ سے اپنی عبادت کا قول و قرار کیا، اس کی بندگی کا، اور اس سے استعانت طلب کی۔ اب بندہ دعا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ، اس میں مختلف راستے ہیں، اس کے مختلف نظریے ہیں، اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں سیدھے راستے سے مراد، ہدایت سے مراد کہ اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ وہ راستہ مجھے بتا دیا جائے، ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اس راستہ دکھا دیا جائے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر اس چلا دیا جائے۔ اس دعا میں تینوں مفہوم شامل ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بہت ہی اہم دعا ہے، بہت ہی اہم دعا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تیری استعانت ہوگی تو میں، اللہ مجھے تیری مدد کی، میں تجھ سے ہی تیری ہی بندگی کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتی ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، مجھے سیدھا راستہ بتا بھی دے، مجھے دکھا بھی دے، مجھے اس پر چلا بھی دے۔ صراط راستہ، الذین لوگ، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، صراط الذین انعمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ ان لوگوں کا راستہ یعنی بندہ دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہاں بندہ وضاحت کر رہا ہے کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے نا۔ یعنی بندہ طرف اللہ مختلف راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، اللہ میں کمزور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس راستے پر چلوں، تو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ مگر بات اتنی اہم ہے کہ اتنا کہہ کر تسکین نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنے انعام سے نوازا ہے، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ،
جس کا ذکر سورہ نساء میں آیا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبیوں میں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، وحسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، نہیں ان پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے نفس کی شرارت میں آ کر، تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اپنا راستہ بدل لیا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور گمراہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبت میں آ کر غلو کیا، دین میں غلو کیا، یعنی جن کی نیت تو غلط نہیں تھی مگر وہ غلو کے جذبات میں آ کر غلط راستہ اختیار کر لیا، وہ گمراہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہودی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس شریعت موجود تھی، لیکن وہ شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستہ پر چل پڑے، اور نصارہ انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت میں اتنا غلو کیا کو راستے سے بھٹک گئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل سورہ البقرہ میں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ دعا بہت ہی اہم دعا ہے، ہم اللہ کی اس دعا ہم جو نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، دن میں جتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ ہم یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، ہمیں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی توفیق، ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس کو بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور جو ہم روز اپنے رب سے روز ہم جتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ ہم اللہ سے عہد و معاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سنجیدگی کے ساتھ اس پر قائم رہنے والا بنائے، اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہم نور، دعا کرتے ہیں کہ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اور ہم پناہ چاہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جاتی ہو۔ اللہم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بہنوں، الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مکمل کیا، اور اب انشاءاللہ ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کے جو ورڈ ٹو ورڈ ہیں، لفظ بہ لفظ ترجمہ، وہ بھی دیکھیں گے، میننگز دیکھیں گے، سوال جوابات دیکھیں گے۔ اس کے پہلے جو ہے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، بخاری و مسلم۔ سبحان اللہ۔ عزیز بہنوں، بہت ہی اچھا جو ہے قدم اٹھایا ہے، آج آپ کی پہلی کلاس ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور بہت بہت مبارکباد کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، آپ نے کہیں نہ کہیں بہت ہدایت کی جو ہے وہ آپ نے طلب کیا تھا اللہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو ہے آپ کو اس کلاس میں جو ہے آپ جڑ گئے آپ سب، تو بہت بہت مبارکباد۔ شروع کرتے ہیں۔ ورڈ انالیسس کے پہلے جو ہے ہم تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں ہماری کلاسز کے، جو کلاس آپ کر رہے ہیں قرآن کی۔ قرآن میں جو ہے سکھایا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا،
جب قرآن پڑھایا جا رہا ہو تو کیا کرو، آپ کو کیا کرنا ہے، اسے سننا ہے، غور سے شعور کے ساتھ سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ عزیز بہنوں، ایک ہوتا ہے لفظ عربی میں سمع، جس کا مطلب ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے استمع، مطلب غور سے سننا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استمع لہو، بہت غور سے سننا، پوری توجہ سے سننا، صرف سر کے کانوں کو ہی نہیں بلکہ دل کے، دماغ کے سارے کانوں کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ سننا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، یعنی خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو، خاموش رہو، کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان بولنا شروع کر دے تو سننے کی جو پاور ہوتی ہے، انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں ہم جو ہے نا دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، جب آپ کلاس میں ہوں تو آپ کو فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے، اور اس وقت جو ہے دوسری تمام چیزیں جو ہیں غیر اہم کر دیں۔ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا وہ اہم ہوتی ہے اپنے وقت پر، لیکن اب جو یہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے تو قرآن کو غور سے سننا، خاموشی کے ساتھ سننا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ سبحان اللہ عزیز بہنوں، یہ نصیحت خود قرآن کی ہی طرف سے ہے نا، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسرا رول یہ ہے میری عزیز بہنوں کہ دیکھیں ہر کلاس میں آپ کے کچھ پرٹیکولر آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، کبھی کبھی ہو سکتا ہے رکوع بھی کمپلیٹ ہوگا آپ کا، تو جو بھی آپ کو آیات پڑھائی گئی ہیں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور انڈیویجول میننگز جو آپ کو سکھائی جائیں گی وہ آپ کو اگلی کلاس کے پہلے یاد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ میں یہاں کوشش کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ آپ نے نیا کورس جوائن کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے بہت سی سہولتیں کریں، بہت سی آسانیاں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں تھوڑا وقت لگے سمجھنے میں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اگر نہ بھی ہو تب بھی آپ اپنی ہمت بالکل نہ ہاریں، جتنا یاد ہو اتنا آپ سنا دیا کریں، لیکن آپ کوشش ضرور کریں کہ آپ نے جو ہے نا یہ اگلی کلاس کے پہلے ٹرانسلیشن کو یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور میننگز کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ دیکھیں اسی کے ساتھ میں آپ کو سوالات جوابات بھی پڑھا دیا کروں گی، لیکن اس میں جو ہے آپ کو کنسیشن دیا جا رہا ہے کہ سوالات اور جوابات آپ کو گریجولی لرن کرنا ہے، آپ آہستہ آہستہ بھی لرن کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے اور میننگز جو ہے آپ کو اگلی کلاس کے پہلے مکمل کر لینا ہے، آپ کی حسب استطاعت، ٹھیک ہے؟ تو ورڈ انالیسس شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھو تو کیا کرو، اللہ کی پناہ لے لو۔ تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ یہ لفظ جو ہے عزیز بہنوں عین واو زال سے بنا ہے، اعوذ پناہ لینا۔ دیکھیں عربی جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہوتا ہے انڈیویجول ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ تقریباً کم از کم 3 حرف سے بنا ہوتا ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ کہتی جاؤں گی، یہ صرف آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ کو جو ہے ورڈ فارمیشن سمجھ میں آئے، جس طرح آپ آہستہ آہستہ سنتے جائیں گی تو آپ کو روٹ ورڈز سمجھ میں آتے جائیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مین امپورٹنس اس پر دینا ہے کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہو جائے، لیکن یہ میں صرف کہتے جاؤں گی اور آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں۔ دیکھیے اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا۔ اردو کے جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، تو اگر آپ کی اردو اچھی ہے سبحان اللہ تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، باللہ یعنی اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے؟ من الشیطان، شیطان سے۔ تو شیطان جو لفظ ہے وہ شیطان یعنی شیطان سے ہے، جس کا مطلب ہے بہت دور۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ الرجیم مردود۔ دیکھیے الرجیم جو لفظ ہے وہ را جیم میم سے بنا ہے، رجم۔ رجم کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے پتھر مارنا۔ آپ نے سنا ہوگا نا رجم کی سزا ہو جاتی ہے، ایک پرٹیکولر جب کوئی کام کرتے ہیں لوگ گناہ کا تو اس میں رجم کی سزا جو ہے سنائی جاتی ہے، تو یہ اردو کا لفظ ہے اور اسی سے جو ہے بنا ہے الرجیم، یعنی جس کو پتھر مارا جاتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ
دور بھاگ جاتا ہے. جس کو بھی پتھر ماریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ دور بھاگ جاتا ہے. تو رجیم کا مطلب پتھر مار کر دور بھگایا ہوا، ریجیکٹڈ، اللہ کی رحمت سے دور. تو ہم پناہ کیوں لیتے ہیں؟ پناہ ایک ایسی حفاظت ہے جس میں آ کر انسان بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں شیطان سے، تاکہ جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم پا جائیں. یہ نہ ہو کہ شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، ہم کو جو ہے ہدایت کے راستے سے بھٹکا دے. حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. تو سبحان اللہ، اب ہم آگے ہیں قلعے میں، اللہ کی حفاظت میں آگے ہیں اور شیطان کو باہر چھوڑ دیا ہے. تو ہم سورۃ الفاتحہ کی ورڈ انالیسس شروع کرتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا لفظ جو ہے وہ فتح سے ہے. یہ لفظ کھولنے کو کہتے ہیں، یعنی فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، قرآن کی افتتاحی سورہ. اب جب کہ ہم انشاءاللہ عربی پڑھنے لگے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے والی کہ عربی کا ہر لفظ جو ہے وہ روٹ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں ساتھ ساتھ کہتی جاؤں گی اور آپ نے جو ہے اس پر بس غور کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو. تو بسم اللہ، بی یعنی سے. دیکھیے عربی جو زبان ہے اس میں سنگل جو لیٹر ہے، حروف تہجی ہے، ان کا بھی معنی ہے. سبحان اللہ. تو بی کا کیا مطلب ہے؟ سے. بسمی یعنی اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اب دیکھیے میری بہنوں، اسم بھی جو ہے نا وہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اسم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اسم، فعل، حرف یہ بھی کہا جاتا ہے. پھر اسم نام کو کہتے ہیں. جیسے مہذبانہ طور پر جب ہم کسی کا نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے. تو دیکھیں آپ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سارے الفاظ آپ خود بخود پہلے سے ہی جانتے ہیں. الرحمن، رحمان کا لفظ جو ہے وہ را ح میم سے ہے. رحم کہتے ہیں ماں کی ووم کو، کہ وہ بچے کے لیے بے پناہ رحمت اور شفقت رکھتی ہے. تو رحمان کس سے ہے؟ را ح میم سے ہے. اور یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم پر رحم کرے، تو رحمان کا معنی ہے بہت مہربان. الرحیم، یہ لفظ بھی جو ہے وہ را ح میم سے ہی بنا ہے، بس دونوں کی شیپ میں یعنی ورڈ فارمیشن میں فرق ہے. رحمان میں بہت زیادہ رحم ہے، بہت مہربان. اور رحیم کا معنی ہے بار بار یعنی تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. آگے بڑھتے ہیں. الحمد، دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں جو ال استعمال ہوا ہے اسٹارٹنگ میں، وہ ایک کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی ایک عام نام کو خاص نام بنا دیتا ہے. جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے اے بک، ہے نا؟ اے بک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی کتاب. اور دا بک یعنی خاص کتاب. تو اسی طرح حمد، کوئی بھی تعریف ہو سکتی ہے. جب حمد کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی تعریف. لیکن جب کہیں الحمد تو خاص تعریف یا پھر تمام تعریف، ٹھیک ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اور رب، جو رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا. عورت کو عربی میں ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی بچوں کی جو ہے پرورش کرتی ہے. اور خاص طور پر رب میں بتدریج نشو و نما دینے کا معنی ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، جیسے ذرے سے کمال تک پہنچانا. تو العالمین، یہ لفظ عین لامیم سے ہے اور یہ عالم کی جمع ہے. اس لفظ سے بھی ہم مانوس ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس لفظ کو، دیکھیے عالم جو ہے وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. جو بھی آبجیکٹ ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، انسان ہو، خاص ستارے ہو، سیارے ہوں، ان سب کے مجمع کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، عالمین. ٹھیک ہے؟ تو عالم کو بھی ہم جانتے ہیں، یہ بھی ہم مانوس ہیں اس لفظ کے ساتھ. پھر بعد میں واپس الرحمن اور الرحیم جو ہے ریپیٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا. اس کے بعد آتا ہے مالک، مالکی یوم الدین، رائٹ؟ تو مالکی میں جو ہے یہ جو ورڈ ہے وہ ملکہ سے بنا ہے. ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور مالک کہتے ہیں مالک ہونے کو، کیونکہ بادشاہ بھی کئی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں نا. یہاں پہ مالکی یوم الدین،
یوم کا معنی دن کے ہیں، اس لفظ سے بھی ہم واقف ہیں. کہتے ہیں نا ہم بروز یوم جمعہ، یوم جو ہے جمعرات، یوم کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. اب یہاں پہ آتا ہے یوم الدین. تو الدین جو ہے وہ ہے بدلہ دینا. الدین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ دینا. تو یوم الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن. تو مالک یوم الدین کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں ایاک. اب دیکھیے یہ جو ورڈ ہے یہ نیا ورڈ ہے. ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اور یہ نعبدو جو لفظ ہے وہ عین بادال عبد سے مل کر بنا ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ یا غلام. تو نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایاک نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ کا مطلب ہوتا ہے اور. پھر ایاک صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین جو ورڈ ہے وہ عین واو نون سے بنا ہے. عون مدد کو کہتے ہیں، اور آوان اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ورڈ ہے آوان یا پھر استعانت بھی ورڈ یوز ہوتا ہے نا، جو بہت ہی ہائی لیول کی جو اردو ہوتی ہے اس میں استعانت جو ہے وہ بھی ورڈ یوز ہوتا ہے. کس کے لیے؟ مدد کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے. دیکھیے یہ جو لفظ ہے یہ ہا دال یا خدا سے بنا ہے، ہدایت سے. ٹھیک ہے، خدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت. اب ہدایت میں کیا کیا آتا ہے میری بہنوں؟ راستہ دکھانا، راستے پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. یہ تینوں چیزیں جو ہے ہدایت میں آ جاتی ہیں. تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا ہمیں ہدایت دے. الصراط راستہ. اب ہدایت بھی ہم اردو میں تو پتہ ہے نا ہمیں یہ ورڈ ہدایت. ہاں، المستقیم سیدھا. تو یہ تو بہت ہی مانوس لفظ ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. صراط کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، پل صراط پتہ ہے نا، پل صراط پہ سے گزرنا ہے ہمیں. تو یہ بھی ہم مانوس ہیں، اس صراط کو راستہ کہتے ہیں، اور مستقیم یعنی سیدھا. سبحان اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اگلی آیت صراط الذین. صراط پھر سے آتا ہے راستہ. الذین اب یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے اردو عربی کا. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا. انعمت تو نے انعام کیا. دیکھیے انعمتا جو ورڈ ہے نا یہ نون عین اور میم سے مل کر بنا ہے، نعم، جس سے نعمت کا لفظ بنتا ہے. اور ہم اردو میں نعمت کا لفظ تو جانتے ہیں. انعمتا کا کیا ہوگا میننگ؟ تو نے انعام کیا. علیہم ان پر. دیکھیے علیہم جو ورڈ ہے یہ بھی ایک عربک لفظ ہے. تو یہ جو ہے وہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، علی اور ہم. یعنی علی یعنی کہ اوپر اور ہم یعنی ان کے، یعنی دونوں کو جب ملاتے ہیں علیہم تو آتا ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ ان پر. تو صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر یعنی نہ. اب ہم غیر بھی یوز کرتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا ورڈ ہے. آگے آتا ہے المغضوب. دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا یہ غین ضاد اور با سے غضب یعنی غصہ ہے نا، غضب یعنی غصہ کرنا. تو مغضوب کون ہوا؟ جس پہ غصہ کیا گیا. تو غیر المغضوب یعنی نہ غضب کیا گیا، نہ غصہ کیا گیا. علیہم ہم نے پہلے ہی پڑھا یہ ان پر. ولا و کا اور لضالین. دیکھیے لا ورڈ جو ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. یہ تو بچہ جانتا ہے لا کا معنی، رائٹ. تو الضالین. دیکھیں یہ جو ورڈ ہے یہ ضاد لام دلل سے بنا ہے. دلل یعنی گم کر دینا، جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا، ہاں جو گمراہ ہو گئے. تو ابھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا بنا کہ نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ. دیکھیے ہم نے ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیا ہے سورۃ الفاتحہ کا. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے جو ہم نے میننگز ابھی کیے، 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں. نمبر 1 جو اردو میں آتے ہیں، نمبر 2 دوسرے
ایسے لفظ جو اردو میں نہیں آتے، اور تیسرے ایسے لفظ جو ریپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں جو ہے وہ ورڈ جو اردو میں نہیں آتے، جو بالکل نئے الفاظ ہیں جو ہم نے آج سیکھے ہیں، وہ 3 ورڈز ہیں. نمبر 1 کون سا ہے؟ ایاکا، صرف تجھی سے یا تیری ہی، علیہم ان پر، اور الذین ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تینوں ورڈز ہیں وہ آج کے لیے نئے ہیں. تیسرا کون سے ورڈز ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، اعوذ باللہ سے لے کے اعوذ باللہ میں بھی اللہ ہے، پھر بسم اللہ میں بھی اللہ ہے، پھر الحمدللہ. دیکھیے یہ 3 جو جگہ ہیں یہاں پہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. اسی طرح الرحمن، بسم اللہ میں بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جو الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی الرحمن الرحیم ہے. تو دیکھیں آپ جو ہے نا، جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں نا وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں میں سے بھی بہت سارے حصے جو ہیں آیت کے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اینڈ میں جو ہے کچھ ایک ڈفرینٹ ورڈ ڈال دیا گیا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ بہت ہی آسان کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے جو ہے تحقیق یعنی یقیناً جو ہے آسان کر دیا ہے قرآن کو پڑھنا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو میری بہنوں بالکل بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ہمت نہیں ہارنا. اور سٹارٹنگ میں ایسا ہوگا کہ آپ کے دل میں جو ہے وسوسے آئیں گے، آپ ایک ایسی ہدایت کے راستے پر چل پڑے ہیں کہ جس پر چل کے جو ہے آپ کو جنت کا انشاءاللہ اللہ کی معرفت مل جائے گی، اور یہ علم جو ہے آپ کو جنت تک لے جانے والا علم ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو ہے شیطان آپ کو چھوڑ دے. تو سبحان اللہ کہ اگر کتنے بھی آپ کو وسوسے ڈالے کہ ہاں یہ تو آن لائن کلاس ہے اور آپ کبھی بھی اس کو تو سن سکتے ہو، ایسا نہ کرنا، بلکہ آپ بالکل ٹائم فکس کرنا اور ہر کلاس جو ہے اپنے وقت پر اٹینڈ کرنا. دیکھیے جب آپ مجلس کے ساتھ اس کو سنیں گے نا، اس کلاس میں بیٹھیں گے، تو اس کا کچھ الگ ہی آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اور بالکل ہمت نہیں آنا، بلکہ 10 کلاسز کا آپ چیلنج لے لیں کہ بالکل بھی 10 کلاسوں تک تو بالکل بھی آپ نے ایک بھی کلاس مس نہیں کرنی ہے. چاہے آپ نے الفاظ یاد کیے ہوں یا نہ ہو، اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے زیادہ، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کر سکیں گے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ دل میں بالکل بھی یہ وسوسہ بالکل بھی نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب انڈیویجول میننگز. تو الرحمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیں دیکھیں، اب غور کریں کہ میں نے کیا کہا تھا، بہت مہربان. الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. نعبد ہم بندگی کرتے ہیں، ہے نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. الصراط راستہ. المستقیم سیدھا. انعمت تو نے انعام کیا. للضالین بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ نہ ہو. تو بہت آسان ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے سوال جواب کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، اس سورہ مبارک میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں. سوال نمبر 2، فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ میں نے آلریڈی آپ کو کہا تھا، جس سے کسی مضمون، کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو اسے فاتحہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے آسان ہے نا کویشچن آنسرز. سوال نمبر 3، سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے یا مدنی؟ جواب سورۃ الفاتحہ مکی سورہ ہے. سوال نمبر 4، مکی سورہ کسے کہتے ہیں اور مدنی سورہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں. سوال نمبر 5، سب سے پہلے جو مکمل سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کون سی سورہ تھی؟ جواب سورۃ الفاتحہ. دیکھیں جو پہلی نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسمی، رائٹ. لیکن جو مکمل جو سورہ نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی. ٹھیک ہے نا، تو آپ سب ساتھ ہیں، رائٹ. تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 پر. سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا آپس میں دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے.
سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں کس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرو۔ سوال نمبر 8، عبادت کا لفظ عربی زبان میں کتنے معنوں میں استعمال ہوتا آیا ہے اور یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ جواب، نمبر 1 پوجا، پرستش کرنا۔ عبادت کا معنی نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 اس کا معنی ہے پوجا یعنی پرستش کرنا۔ نمبر 2 اطاعت و فرما برداری، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ عبادت کا معنی بندگی اور غلامی۔ یہاں تینوں معنی مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، اس سورہ مبارکہ میں بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے؟ جواب، نمبر 1 ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سبحان اللہ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ پہلا ہم کیا مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر نمبر 2 ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر نمبر 3 ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 10، مغضوب علیہ جن پر غضب ہوا کون لوگ تھے؟ جواب، یہودی، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا۔ اور سوال نمبر 11، گمراہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب، گمراہ جو ہے وہ گمراہ سے کیا مراد ہے؟ عیسائی یا نصرانی قوم سے ہے، یعنی گمراہ کون سے لوگ ہیں؟ عیسائی یا نصرانی، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، آج ہم نے کلاس کو جو ہے مکمل کیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ جو ہے علم کا حصہ پا لیا ہے انشاءاللہ۔ تو بالکل بھی ہمت نہیں ہارنا، اور سبحان اللہ آپ کے لیے کتنا اچھا موقع ہے نا کہ اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بھی اگر لرن کرنا ہے تو بار بار آپ یوٹیوب پہ بھی اگر جا کر اس ویڈیو کو اگر آپ بار بار پلے کر کے سن سکتے ہیں۔ دیکھیے سننے سے کیا ہوتا ہے نا کہ جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہمارے جو برین میں جو ہماری جو میموری ہے اس میں فیڈ ہوتی رہتی ہے چیزیں، تو سننے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت اہم طاقت ہے۔ تو اگر آپ کو جتنی بار بھی اگر جو ورڈ انالیسس ہے اگر آپ بار بار سنیں گی انشاءاللہ تو آپ کو ویسے ہی لرن ہو جائے گا۔ اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا جو ہے ٹرانسلیشن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے نظر احمد کا جو قرآن ہے اس کا جو کاپیز ہے، قرآن کی جو کاپیز ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی، اگر آپ وہ آرڈر کروا لیں، آپ وہ خرید لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانسلیشن کو جو ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، اور جو میرا ورڈ انالیسس جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو غور سے سننا ہے۔ تو آپ جب بیک وقت سنیں گے اور دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ کرے گا، آپ کو جلدی جلدی جو ہے ٹرانسلیشن یاد ہوگا۔ آپ کے لیے بہت ساری دعا، اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کریں۔ تو چلتے ہیں، آج میں آپ کی اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔